نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیت نمبر 19 سورۃ النساء پارا 4۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحلوا نہیں حلال، لا مطلب نہیں، یحلو حلال، یہ جو ہے فعل نہیں ہے حلال، اور یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا لام لام۔ حلال مطلب کھولنے کے لیے آتے ہیں، لغوی معنی کسی چیز کا کھولنا، کسی چیز کا کھل جانا حلال میں آتا ہے، یعنی کسی چیز کے راستے کھل جانا، یا کوئی چیز حلال ہو جاتی ہے تو اس کی بندشیں ہٹ جاتی ہیں، وہ ایک طرح سے کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا یحلو نہیں حلال، حلا یحلو اور حلا یا احلل دونوں اس کے امر ہوتے ہیں۔ لکم تمہارے لیے، ان کے تریثو تم وارث ہو جاؤ، ورثہ سے بنا ہے واو را سا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں ورثہ، یریثو اور رث، وارث بھی اسی سے آتا ہے کہ تم وارث ہو جاؤ۔ اور ورث اور آپ کو اس کا لغوی معنی بھی بتایا تھا کہ کسی شخص کی چیز کا دوسرے کی طرف منتقل ہو جانا، یعنی دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو جانا، یہ اس کے لغوی معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تم وارث ہو جاؤ۔ یہ تری سونا تھا، نون گر گیا ان کی وجہ سے، یہ ان جو ہے ناصبہ میں آتا ہے، اور مصدر کے معنوں میں بھی لے جاتا ہے یہ فعل کو، کہ تم وارث ہو جاؤ نساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، کراہت بھی اسی سے آتا ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، اس سے بہت کراہت آ رہی ہے، تو کرہن ناپسندیدہ یا زبردستی دونوں اسی میں آتے ہیں، کہ تم وارث ہو جاؤ عورتوں کے زبردستی، ولا اور نہیں، تعدلوہن تم روکو انہیں، تعدلوہن ہن یہاں پر ضمیر آ رہی ہے، فیمیل والی ضمیر ہے یہ، جیسے ہم ہوتی ہے وہ میل کے لیے اور ہننا ہوتی ہے تو فیمیل کے لیے، تو یہ کریہا سے، کریہا یکرہو اکراہ، اور چھوٹے کاف سے اسی سے آتا ہے کاری، یعنی ناپسندیدہ، ناپسند کرنے والا، بڑے کاف سے نہیں ہے یہ قاری، بڑے کاف سے قاری ہوتا ہے تو قرات پڑھانے والا قاری صاحب جو ہوتے ہیں ان کے لیے آتا ہے، لیکن یہ چھوٹے کاف سے کاری ناپسندیدہ۔ مکروہ اس کا مفعول بنتا ہے اسی سے، مکروہ یعنی جو چیز مکروہ ہو، اور نہیں تعدلوہن تم روکو انہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے روٹ لیٹرز دیکھیے، تعدلوہن کے عین ضاد لام، عدلہ سے بنائے، عدلہ یعدلو عودل، اور عادل اسی سے ہے، اور معدول، اور یہ عادل ضاد والا ہے، ضاد جسے آپ کہتے ہیں ضاد والا، ٹھیک ہے، روکنے کے لیے آتا ہے۔ اور نہیں تم روکو انہیں، لتذہبو تاکہ تم لے جاؤ، ذہبا یذہبو سے بنا ہے، اذہبا یذہبو، تاکہ تم لے جاؤ، لی لگ کے نا، تاکہ تم لے جاؤ، ذہبا یذہبو سے 3 حرفی ماضی پر ہے یہ، ذہبا یذہبو، ویسے ذہبا کا مطلب ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے، اور جب حرف جر با کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لے جانا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے بھی بعدن ہے، حرف جر با آ گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، اور اگر یہ اکیلا آتا ذہبا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جانا یا گیا، ذہبا مطلب وہ گیا، اور حرف جر بی کے ساتھ وہ لے گیا، یہ ہوتا ہے، تو لی تذہبو تاکہ تم لے جاؤ، تذہبونا تھا فعل مضارع، لی آ گیا نا، اس لی کو کیا کہتے ہیں، لام تاکید، یعنی فورس والا لام تاکید، تو جب یہ آتا ہے تب بھی نون ڈراپ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تاکہ تم لے جاؤ، ببعدن بعض، ما جو، آتیتموہن تم نے دیا ہو انہیں، آتا یوتی سے، اللہ مگر ان یہ کہ یاتینا وہ آئیں، عطایاتی سے فیمیل ماضی کا، کہ وہ آئیں، بفاحشۃ بے حیائی کو،
बिफाहिशतिन बे हयाई को, ये कि वो आए बे हयाई को, मुबय्यनातिन खुली हुई, बय्यना से बनाए, मुबय्यना खुली हुई, व आशिरुहुन्ना और गुजर बसर करो उनके साथ, आशिरुहुन्ना माशरा होता है ना, माशरा, तो उससे याद रखें आइन शीन रा से बनाए ये अश्र, तो आशरा यु आशिरु, आशिर कि तुम यानी गुसर बसर करना, जिंदगी गुजारना, उनके साथ रहना, उसके लिए आता है, और रहो उनके साथ या गुजर बसर करो उनके साथ, बिल मारूफ ही भले तरीके से, फाइन फिर अगर या तो अगर, करी तुमुहुन्ना तुम नापसंद करो उन्हें, करी उसी से जो कराहत मैंने अभी ऊपर बताया, करी तुमुहुन्ना तुम नापसंद करो उन्हें, फ़असा तो मुमकिन है या हो सकता है, असा कहते हैं हो सकता है या मुमकिन है, अन के तक रहू तुम नापसंद करो, तक रहू ना था कि तुम नापसंद करो, अन की वजह से नून यहाँ पर भी गिर गया, ये भी उसी से करीहा यकरहू से, कि तुम नापसंद करो शई अन किसी चीज को, शई आ कहते हैं कोई चीज, किसी भी चीज को, वयजअला और बना दे अल्लाहु अल्लाह फीही उसमें, खैरन भलाई, कसीरन बहुत सी, यहाँ पर यजअलू था, यजअला अन की वजह से हुआ, अन का इफेक्ट यहाँ पर भी पड़ा, ठीक है। तो इस आयत में देखें कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, नहीं है हलाल तुम्हारे लिए ये कि तुम वारिस बन जाओ औरतों के जबरदस्ती, और नहीं तुम रोको उन्हें ताकि तुम ले जाओ बाज वो जो तुमने दिया है उन्हें, इल्ला मगर ये कि वो आए बेहयाई को, मुबय्यनतिन खुली हुई, व आशिरुहुन्ना और गुजर बसर करो उनके साथ भले तरीके से, फाइन करीह तुमुहुन्ना फिर अगर तुम नापसंद करो उन्हें, तो हो सकता है कि तक रहो तुम पसंद करो शैअन एक चीज को, और बना दे अल्लाह उसमें भलाई बहुत सी। दौरे जाहिलियत में क्या होता था कि जब शौहर फौत हो जाता था, उसका इंतकाल हो जाता था, तो औरत को उसी घर में रहना होता था, उसे छोड़ते नहीं थे उसके वारिस, कभी तो उसके बेटे यानी सौतेले बेटे होते थे उससे शादी कर लेते थे, या शादी भी नहीं करते थे तो ऐसे ही बिना निकाह के रोक लिया करते थे जबरदस्ती। एक तो ये खुद में अपने आप में एक घटिया अमल है कि अपनी सौतेली माँ से शादी करना या निकाह करना। इसके अलावा इसके शान नुज़ुल में ये भी आता है कि बुखारी शरीफ में हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता था तो उसके वारिस उसकी बीवी के भी हकदार समझे जाते थे, और अगर उनमें से कोई चाहता तो उससे अपना निकाह कर लेता, और अगर वो चाहते तो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी दूसरे से निकाह करा देते, अगर चाहते तो निकाह ही ना करने देते। और इस रस्म को मिटाने के लिए ये आयत नाजिल हुई, यानी अपनी मर्जी चलाते थे उस पर। अगर शोहर फौत हो जाता था, चाहे तो उसे घर में रखो या किसी और से निकाह करा दो या अपने में से किसी से निकाह करा दो, लेकिन उसको जाने मत दो। क्यों? क्योंकि मेहर उसको वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनको जो है मेहर जो है हम ना लें, बल्कि मेहर भी जबरदस्ती उनसे ले लिया करते थे। एक और भी था कि ज़माने जहलियत में एक दस्तूर ये भी था कि बाप के मर जाने के बाद बेटा अपनी सौतेली माँ से अगर चाहता तो निकाह कर लेता, अगर चाहता तो अपनी मर्जी से अपने दूसरे रिश्तेदारों में से किसी से भी करा देता, यानी बेटा भी इस तरह करता। तो अबू कैस का एक वाक़या आता है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी बीवी कबीसा ज़माने जहलियत के दस्तूर के मुताबिक उसके बेटे ने यानी अबू कैस के बेटे ने अपनी सौतेली माँ से निकाह करना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इस बात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, और ये भी अर्ज किया कि ये लोग मुझे जो है ना तो मेरे शौहर के माल में से वारिस समझते हैं, मतलब मेरे शौहर जो माल छोड़ कर गया है ना तो मुझे वो देते हैं, और ना ही मुझे ऐसे ही छोड़ते कि मैं किसी और से निकाह कर लूं या मैं अपनी मर्जी से चली जाऊं इस घर से। तो इस पर भी आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि हलाल नहीं है तुम्हारे लिए ये कि तुम औरतों के जबरदस्ती वारिस बन जाओ और उनको अपने घरों में जबरदस्ती रोक कर रखो। अगर शौहर फौत हो जाए तो बीवी की अपनी मर्जी है कि वो उस घर में रहना चाहती है या उस घर को छोड़कर जाना चाहती है, तो उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। और फिर इन ज़माने जहलियत में औरतों का मकाम कुछ भी नहीं था,
عورتوں کو جو ہے مرد جانور سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ بس ان سے نکاح کر لو. اب ان کی اپنی مرضی, مردوں کی اپنی مرضی, اب وہ جیسا چاہے سلوک کرے, ان کو مہر دینا چاہیں تو دیں, نہیں دینا چاہتے تو نہیں دیں, کیونکہ مہر پہلے سے ہی ہے, زمانے جاہلیت سے ہی مہر ہے, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے نہیں ہوا, کیونکہ جو چیزیں اچھی تھی وہ چیزیں ایسے ہی رہنے دی. تو جیسے مہر کا تھا, زکوٰۃ کا تھا, کہ یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ بھی جو تھی پہلے شریعت میں بھی زکوٰۃ تھی, مہر زمانے جاہلیت میں بھی تھی, تو وہ لوگ دیتے ہی نہیں تھے اور اپنی مرضی چلاتے تھے. تو جب اسلام آیا تو عورتوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ مردوں کا جو جنگل راج تھا اور وہ جو ظلم اور ستم تھا اس سے عورتوں کو اوپر اٹھایا گیا, ان سے بچایا گیا عورتوں کو, اور اس جنگل راج سے باہر نکالا گیا, کیونکہ وہ اپنی مرضی چلایا کرتے تھے, اس کو کچھ بھی, اس کی اپنی کوئی بھی مرضی نہیں ہوتی. اور پھر ایک دستور یہ بھی تھا کہ اگر بیوی خوبصورت نہ ہوتی, یہ چاہے اس کی سیرت کتنی بھی اچھی ہو, لیکن اگر وہ ان کو خوبصورت نہیں لگتی تھی تو وہ شوہر ان کو اتنا پریشان کرتا تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح خلا لے کر چلی جائے, ہمیں طلاق نہ دینی پڑے. یعنی اگر وہ ناپسندیدہ ہوتی تھی تو اتنا پریشان کرتا تھا, ستاتا تھا کہ وہ ہم طلاق نہ دیں, بس وہ خلا لے کر چلی جائے. اگر طلاق دینی پڑی تو پھر مہر بھی جو ہے چلا جائے گا, اور اگر یہ خلا لے لے گی تو ہمارا مہر ہمارے پاس واپس آ جائے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا, تو اس کو زبردستی پریشان کرتے تھے. تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہیں ہے حلال تمہارے لیے یہ کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کی زبردستی, اور نہ تم روکو انہیں تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ جو تم نے دیا ہو انہیں, مطلب مہر, یعنی اتنے مہر دیا ہے یا کوئی پراپرٹی دی ہے, اب ان کو زبردستی اپنے وارث بنا رہے ہو, اپنے پاس روک کر رکھ رہے ہو تاکہ تمہارا مال تمہارے پاس رہے, تو یہ مت کرو. مگر ہاں ایک کنڈیشن بتا دی یہاں پر, مگر یہ کہ یاتینا وہ آئیں بفاحشتن بے حیائی کو, مبینتن کھلی ہوئی. ہاں اگر کھلی ہوئی بے حیائی وہ کرے, یعنی زنا کا ارتکاب کرے, کسی اور کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے, تب یہ کہا ہے کہ اس کے علاوہ ان کو جو ہے گھروں سے, یعنی ان کے زبردستی وارث مت بنو یا ان کو پریشان مت کرو. اس کنڈیشن میں جو ہے ان کو طلاق بھی دی جا سکتی ہے. اگر وہ عورت جو ہے کھلی بھی بے حیائی کرتی ہے تو شوہر جو ہے اگر اس کو طلاق بھی دے سکتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ مہر جو ہے وہ, اور مہر بھی وہ واپس لے سکتا ہے کھلی ہوئی بے حیائی میں اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے. اور پھر دیکھیں اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی نافرمانی ہو جائے بیوی سے, یعنی اگر اس سے بیوی سے چھوٹی موٹی نافرمانی ہو جائے تو یا وہ تمہیں پسند نہیں آ رہی ہو, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ گزر بسر کرو, یعنی ان کے ساتھ رہو, اچھے طریقے سے رہو, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائیاں پیدا کر دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم نہیں چل سکتے نا اپنی مرضی سے, اور ہر وقت ہماری مرضی بھی نہیں چل سکتی دنیا میں. یہ تو ہم دنیا میں ہے, اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ ہی ہوتا ہے ہر کام, اور پھر ہم اپنی مرضی ہر وقت نہیں چلا سکتے, یا ہر چیز ہمیں اپنی پسندیدہ نہیں مل سکتی. تو کبھی کوئی فیصلہ, کوئی سفر, یا شوہر اور بیوی, یا سسرال, جائیداد, کوئی خریدی ہوئی چیز پسند نہیں آتی. تو اس صورت میں کیا ہے, اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو جاؤ, اور یہ سمجھو کہ یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے, یہ تو میرے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے اس میں اس وقت برائی نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے اندر کوئی اچھائی ہو, کیونکہ فیوچر تو ہمیں نہیں پتا, تو ہو سکتا ہے کہ آگے میرے لیے بہت اچھی بات ہو اس میں, اور پھر وہ اس پر صبر کرنے کی کوشش کرے اور صبر کرے. اور پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی بنا دے, بہت ساری بھلائیاں پیدا کر دے اس کے اندر, ہمیں کچھ نہیں پتا. زندگی میں بہت ایسے واقع ہوتے ہیں, اس وقت ہمیں وہ چیز خراب لگتی ہے, لیکن بعد میں لگتا ہے کہ نہیں صحیح ہوا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا تھا وہ تو صحیح ہوا تھا, اگر ایسا ہوتا تو پھر ایسا ہو جاتا, اور زیادہ خراب بات ہو جاتی. تو اس لیے کبھی کبھی زندگی میں کوئی فیصلہ, یا کوئی شوہر یا بیوی یا سسرال, کوئی بھی چیز یا خریدی ہوئی چیز کچھ بھی ہو,
اور اگر وہ پسند نہیں آ رہی ہو تو اللہ کی مرضی سمجھ کر اس سے راضی ہو جائیں. یہ سوچیں کہ میرے اللہ کو پتا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، اس نے مجھے دیا ہے، اگر اس نے مجھے دیا ہے تو یہ میری سوچ سے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہ میرے کریٹر نے، میرے خالق نے مجھے دیا ہے اور وہ مجھے زیادہ جانتا ہے. میں اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں جانتی جتنا وہ مجھے جانتا ہے. تو یہ بات سوچیں اور پھر اس پر صبر کریں. پھر شوہر کو بھی تاکید یہ بھی کی گئی کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں شوہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن، کامل کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، مکمل، کمپلیٹ. کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاق کے سے بہت بہتر ہے. یعنی جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے ہیں اخلاق میں، وہ بہت بہتر ہیں، بہت اچھے مومن ہیں وہ. تو اخلاق جو ہیں انسان کو جنت میں لے جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اخلاق تو اچھے رکھیں اور سارے فرائض چھوڑ دیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں. نمازیں ہمارے اوپر فرض ہو گئی، روزے ہمارے اوپر فرض ہو گئے، قرآن کا علم سیکھنا، قرآن پڑھنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہو گیا. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم چھوڑ دیں اور ہم یہ سوچیں کہ میں اپنا اخلاق ہی اچھا کر لوں تو اس سے بھی نہیں بچ سکتے. کیونکہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کی بات آتی ہے. تو جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہو جائے، یعنی وہ سارے فرائض بھی ادا کرتا ہے اور اس سے گناہ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں، اور وہ سب سے بہتر مومن مانا جاتا ہے جو اخلاق میں اچھا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی آیت ہے. یہ لاسٹ والا جو پوائنٹ ہے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرو، یا اگر تم ناپسند کرو انہیں، یعنی بیویوں کے بارے میں ہے، یا کسی بھی چیز کو تم ناپسند کرو تو بنا دے اللہ اس میں کوئی بھلائی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بھلائی بنا دے، اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 20. وَإِن، اور اگر، تم ارادہ کرو تم، ارادہ یریدو سے ہی بنا ہے، یہ فعل ماضی ہے. اور اگر تم ارادہ کرو استبدالا، بدلنے کا، استبدالا بدلنے کا، تبدیل کرنے کا، زوجن ایک بیوی کو، زوج بیوی کے لیے آیا ہے، ایک بیوی کو، مکانا جگہ، مکان مطلب جگہ، زوجن بیوی کے یعنی دوسری بیوی کی جگہ. فآتیتم، اور دے دیا تم نے، عطا یاتی سے، آتیتم فعل ماضی، اور دے دیا تم نے، احداہن ان میں سے کسی کو، احدا ایک اور ہننا ان میں سے کسی ایک کو، قنطارن ڈھیروں مال، قنطار قنطر سے بنائے، قنطار کس کو کہتے ہیں؟ ڈھیر سارا مال، سونے چاندی کے ڈھیر یا ڈھیروں مال. فلا تو نہیں، تاخذو تم لو، اخذا یا خذو سے بنائے، اور نہیں تم لو، منہ ان میں سے، شیئن کچھ بھی، تاخذونہ مطلب کیا، تاخذونا اخذا یا خذو سے ہی بنائے، فعل مضارع، کیا تم لوگے، ہو اسے، بہتانن بہتان لگا کر، الزام لگا کر، وَإِثْمًا اور گناہ، مبینن کھلا ہوا. یعنی اگر تم ارادہ کرو بدلنے کا، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو، اور تم نے ان میں سے کسی کو دے دیا ہو ڈھیروں مال، تو نہیں تم لو اس سے کچھ بھی، کیا تم لوگے اسے بہتان لگا کر اور گناہ کھلا. اب اگر کوئی شوہر بیوی سے جو ہے دوسری بیوی سے یعنی کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر بیوی سے کسی طرح کی نافرمانی یا بے حیائی کی بات ہو گئی ہو اور شوہر جو ہے اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پا رہا، اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس صورت میں اپنا دیا ہوا مال واپس نہیں لیتا. کیونکہ چھوٹی موٹی نافرمانی میں کیا ہو جاتا ہے، چھوڑ تو دیتے ہیں اور سوچتے کیا ہے ہم کہ وہ جو ہے کسی طرح خلا لے لے، بس ہمیں جو ہے طلاق نہ دینی پڑے، وہ خلا لے لے تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا مال بھی بچ جائے گا. تو یہ نیت جو ہوتی ہے نا، بہت خراب نیت ہوتی ہے. اگر ہم اپنا دل بڑا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس میں بہت زیادہ برکت دیں گے. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ اتنی کنجوسی کریں گے، پتہ کیا چلتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خلا کے چکر میں
اس کو ایسے ہی چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ خلا لے گی تو تب وہ آزاد ہوگی ورنہ وہ آزاد نہیں ہوگی، اور یہاں سے طلاق بھی نہیں دیتے کہ اگر ہم نے طلاق دے دیا تو بھئی اس کو مہر بھی دینا پڑے گا اور اس کو جو ہے مال بھی دینا پڑے گا، اب ہم یہ تو ہم سے ہوگا نہیں، اب ایسا کرو کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، دوسرا نکاح کرا دو۔ تو کسی اور کو ستانا یا اس طریقے سے کرنا تو دلوں کے حال تو پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور پھر اس پر سخت پکڑ ہوتی ہے، تو اس طرح کے کام نہیں کرنے۔ اور پھر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بدل کر یعنی دوسری بیوی سے کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس نے اگر پہلی بیوی کو کچھ دیا ہے یعنی طلاق دے دی، پہلی بیوی کو کچھ دیا ہے تو وہ اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ جو مہر دے دیا، ڈھیروں مال دے دیا، کوئی پراپرٹی کا حصہ دے دیا اس کو دے دیا، اس سے کوئی چیز واپس نہیں لے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم اس کو واپس لوگے بہتان لگا کر، یعنی کوئی بھی بہتان لگا کر یا کچھ بھی الزام لگا کر تم اس کو واپس لوگے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اس کو ہم الزام لگا دیں کہ نہیں یہ تو بہت بد زبان تھی، یہ تو بہت ایسی تھی، یا کوئی بھی الزام اس کے اوپر لگا دیں اور پھر اس لیے لگا دیں کہ یہ مہر ہمیں واپس مل جائے، تو کیونکہ ایسے ہی کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ اس کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے تھے تاکہ مہر بھی واپس مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا بہتان لگا کر واپس لوگے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جو اگر طلاق دے دی کسی بیوی کو اور جو یا دوسری بیوی سے نکاح کر لیا، تو تم نے پہلی بیوی کو جو دیا ہے دے دیا، چاہے ڈھیروں مال دے دیا، قنطار کا لفظ ہے نا، اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ اب تحفے تحائف میں بھی جو دے دیا شوہر نے وہ بھی اس سے واپس نہیں لے گا۔ پھر کویشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک انداز ہے بات کرنے کا، جیسے کہ ہمارا ہوتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں، آگے آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہ کیا تم ایسا کرو گے، کیا تم ایسا کرو گے، اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کی طرح بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں، کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، بار بار اور اسی انداز میں سمجھاتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ وَكَيْفَ، اور کیسے، کویشچن کر رہے ہیں کیسے، تَأْخُذُونَهُ، تم لوگے اسے یا تم لے سکتے ہو اسے، اخذا یا خضو سے بنا ہے فعل مضارع، کیسے تم لے سکتے ہو اسے، وقد، اور در حقیقت، افدا، پہنچ چکا ہے، افدا اس کے روٹ لیٹر سے فا ضاد واو، پہنچنا، ہیز گون، افدا، یفدی، افدی، در حقیقت پہنچ چکا ہے، بعدکم تمہارا بعض، الی بعضن بعض کی طرف، مطلب تمہارے کچھ کی طرف، وَأَخَذْنَا، اور وہ لے چکے، منکم تم سے، میثاقاً عہد، غلیظاً پکا، غلیظ کہتے ہیں پکے کو، سخت کے لیے غلیظ آتا ہے، جیسے غلیظ عذاب آتا ہے، سخت عذاب، ٹھیک ہے، تو غلیظ کس کے لیے آتا ہے، پختہ کے لیے، سخت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کویشچن کر رہے ہیں کہ تم کیسے لے سکتے ہو، یعنی جو چیز تم نے ان کو دے دی ہے تم ان سے وہ چیز واپس کیسے لے سکتے ہو، جبکہ تم نے تو آپس میں ایک دوسرے کو عہد بھی دیا تھا، یعنی ایک دوسرے سے تم عہد لے چکے تھے، پکا وعدہ لے چکے تھے، تو کیا تم جھوٹا الزام لگا کر یا بہتان لگا کر یا کسی بھی طریقے سے کچھ بھی ریزن بتا کر تم اس کو لے لو گے، یعنی واپس لے لو گے وہ مال اور وہ جو دیا ہوا ہے تم نے تحفہ وہ واپس لے سکتے ہو، ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ تو یہ سوالیہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ولا، اور نہیں، تنکحو، تم نکاح کرو، ولا، اور نہیں، تنکحو، تم نکاح کرو، نکاح ینکحو سے بنا ہے، یہ نہیں تم نکاح کرو، 3 حرف ماضی پر ہے، نکاح ینکحو، اسی سے نون کاف ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اسی سے 4 حرف پر بھی آتا ہے، ان کہا بھی آتا ہے، ان کہا ینکحو، تو تب اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح کر کے دینا، اور جب آتا ہے نکاح ینکحو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا، ٹھیک ہے، اپنے اوپر بات ہو جاتی تھی۔ اور نہیں تم نکاح کرو، ماں جس سے نکاح کیا، نکاح فعل ماضی، نکاح کیا، آباؤکم، تمہارے باپوں نے، من النساء، عورتوں میں سے، الا، مگر، ما، جو، قد، در حقیقت، سلفا، گزر چکا، انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، فاحشتن،
بے حیائی، و مقتن اور قابل نفرت، مقتن کہتے ہیں نفرت والی بات، و ساء اور بہت ہی برا ہے، سبیلن راستہ، اور بہت ہی برا ہے وہ راستہ، یعنی بہت ہی گھٹیا بات ہے یہ اور بہت گندی بات ہے یہ کہ تم ان سے نکاح کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی بے حیائی ہے اور قابل نفرت والی بات ہے۔ مقتن کہتے ہیں جس چیز سے نفرت کی جائے، یہ بات قابل نفرت ہے، اس سے نفرت ہونی چاہیے، اس سے نکاح نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ اس بات کو پسند نہیں کرنا، اس بات کو اپنے دلوں میں بھی گھٹیا سمجھنا ہے، بہت برا سمجھنا ہے کہ اپنے باپ کی، یعنی جس سے تمہارے باپ نے شادی کر لی ہو، باپ کے مر جانے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو، تم ان سے نکاح کے بندھن میں بن جاؤ۔ تو یہ زمانے جاہلیت کی رسم کو توڑا گیا، کیونکہ وہاں پر یہی ہوتا تھا، سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے تاکہ پراپرٹی جو ہے نہ دینی پڑے، ہمارا مال ہمارے پاس ہی رہے۔ کنجوسی اتنی تھی ان کے دل و دماغ میں، مال کی محبت تھی، تو مال کی محبت کچھ نہیں ہوتی، بس یہ دنیا تک ہی رہ جاتی ہے۔ اتنی زیادہ محبت مال سے بھی نہیں کرنی چاہیے کہ مال جانے کے ڈر سے گناہ کے کام کرتے رہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر دیں۔ تو اور پھر جو پہلے ہو چکا، یعنی اگر جو لوگ اسلام لے کر آئے ہیں، یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں، اگر ان سے زمانے جاہلیت میں یہ کام ہو گیا، ان کو پہلے نہیں پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ اسلام لانے کے بعد تو ویسے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایمان لے کر آ گیا، اس کو تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، بالکل اس طرح ہو جاتا ہے جو نیا ایمان لانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، زمانے جاہلیت میں جو ہو گیا ہو گیا، اس کا ذکر اب مت کرو، یعنی اب تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور جن کا نکاح ہو گیا زمانے جاہلیت میں اور وہ ایمان لے کر آ گیا، تو وہ ان کو چھوڑ دے، یعنی اب ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح ختم کر دیں، کیونکہ سوتیلی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، گزر چکا، بے شک وہ بے حیائی ہے اور قابل نفرت بات ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ دیکھیں کتنے سارے لفظ اس کے لیے استعمال ہوئے۔ پھر حرمت، حرام کر دی گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس کو آپ نوٹ کرنا چاہیں آیت کو نوٹ کر سکتے ہیں یا انڈر لائن کر لیں۔ حرام کر دی گئی، حرمت مجھول ہے یہ، حرما یحرم ماضی مجھول، حرام کر دی گئی، حرام کر دی گئی علیکم تم پر، امہاتکم امہات تمہاری مائیں، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، بنات کہتے ہیں بیٹیوں کو، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اخوات بہنیں اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، عماتکم پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بیٹیاں، بنات مطلب بیٹیاں اور اخی مطلب بھائی، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبناتو اور بیٹیاں، الاختی بہن کی یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اور مائیں تمہاری، اللاتی وہ جو اردانکم اردانا دودھ پلایا تمہیں، رضاعت سے بنا ہے یہ، رضاعت مطلب دودھ پلانا، اور دودھ پلایا تمہیں، ارضاع فعل ماضی اس کا، یردعو فعل مضارع، ارضی فعل امر، را ضاد عین اس کے روٹ لیٹر سے، دودھ پلایا تمہیں، وامہاتو اور مائیں، نسائکم تمہاری بیویوں کی یعنی ساسیں، اور مائیں تمہاری بیویوں کی، وربائبکم اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، ربائکم بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ شوہر اگر دوسری شادی کر لے، اور یا شوہر اگر کسی سے نکاح کر لے اور اس کے ساتھ بیٹی آئی ہو، تو وہ بیٹی بھی پھر اس سے بھی پھر نکاح حرام ہوتا ہے، یعنی سوتیلی بیٹی، اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، اللاتی وہ جو، فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہے، حجور حجورکم تمہاری گودوں میں ہے، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی وہ جو، دخلتم
دخول کیا تم نے، بہنہ ان سے، یعنی ان کے ساتھ اگر صحبت کی ہے، اگر ریلیشنز بنا لیے ان عورتوں کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ کوئی بیٹی آئی ہیں، تب پھر وہ بیٹی جو ہے حرام ہو جائے گی اس مرد کے اوپر. فَإِن پھر اگر لم نہیں تکونو ہو تم، دخل تم دخول کر چکے، بہنہ ان سے، یعنی اگر انٹرکورس نہیں کیا ان سے، فلا تو نہیں ہے جناح کوئی گناہ علیکم تم پر. یعنی جیسے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک کسی سے نکاح کر لے اور پھر نکاح کے فوراً بعد کسی ریزن سے طلاق ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے یا کوئی بھی ریزن ہو جائے اور ابھی تک شوہر نے اس کو چھوا بھی نہیں ہے، اس بیوی کو چھوا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جوان بیٹی ہے یا کوئی بھی ہے، تب اس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے اگر اس بیوی کو چھوا نہ ہو تو. وَحَلَائِلُ اور یہاں پر حلائلو بیویوں کے لیے آیا ہے، ایک نیا ورڈ آیا ہے یہاں پر حلائلو، اور وہ بیویوں کے لیے آیا ہے. اور حلائلو ہوتا ہے حلیل کی جمع ہے، حلائلو، حلا یا ہلا بھی اسی سے بنا ہے، یعنی اترنا، کسی کا کہیں اترنا، تو بیوی بھی وہیں اترتی ہے جہاں شوہر اترتا ہے، تو اس سے حلائلو بیویوں کے لیے آیا ہے. اور بیویاں ابنائکم تمہاری بیٹوں کی بیویاں مطلب بہویں، وہ بھی حرام ہے. الذین وہ جو من اصلابکم تمہاری پشتوں میں سے ہیں، یعنی دادا ہو گئے، پردادا ہو گئے، جیسے بہویں ہو گئی پشتوں میں سے ہو گئی، تو وہ سب حرام ہیں. وَأَن اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو، جمع یجمعوا سے بنا ہے، تجمعوا کہ تم جمع کرو، بینا درمیان، الاختینی دو بہنوں کے، یعنی دو سگی بہنیں ایک شوہر کے ایک شخص کے نکاح میں ایک ساتھ نہیں آ سکتی، مگر ما قد سلفا جو گزر گیا، ان اللہ ما مطلب جو، قد در حقیقت، سلفا گزر گیا، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، غفورن بخشنے والا، رحیمن رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا کیا بتا دیا گیا کہ حرام کر دی گئی تم پر امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں، اور بنات الاخی بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاختی بہن کی بیٹیاں، و امہاتکم اور تمہاری مائیں وہ جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، من الرضاعتی جو رضاعت سے ہیں، و امہات اور مائیں تمہاری بیویوں کی، اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، وہ جو تم نے تمہاری گودوں میں ہے تمہاری بیویوں میں سے، اور وہ جو تم نے دخل کیا ہو ان سے. پھر اگر نہیں تم نے دخل کیا ہو ان سے، یعنی انٹرکورس کیا ہو ان سے، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر. اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، وہ جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں بہوؤں کے بارے میں، مگر جو در حقیقت گزر چکا، بے شک اللہ ہے غفور الرحیم بخشنے والے رحم کرنے والے. اب یہاں پر یہ رشتے آ گئے. اور اب دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے ایک رواج بہت عام ہے، اور وہ یہ کہ دیور سے جو ہے نہ تو پردہ کرواتے، نہ دیور سے کوئی پردہ کرتا، جبکہ دیور کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ بتایا ہے، دیور سے تو پردہ کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے، دیور سے سخت پردہ ہوتا ہے. اسی طرح جیٹ، سوچتے ہیں کہ جیٹ سے بھی پردہ نہیں ہے. بہت الٹی سیدھی باتیں بھی ہمارے مسلمانوں میں جو ہے جاہلیت کی وجہ سے، یعنی قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو اس وجہ سے پتہ ہی نہیں ہوتی، اور کوئی بھی کچھ بھی بتا دیتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جیٹ کے بارے میں آتا ہے کہ جیٹ سے پردہ نہیں ہے، جو ہے جیٹ جو ہے بڑے بھائی کے برابر ہوتے ہیں. اور سسر جسے اتنے بڑے بڑے پردے کروا دیتے ہیں کہ بھیا اتنے بڑے بڑے گھونگھٹ کی، کوئی سسر جی نے تو اپنی بہو کی شکلیں بھی نہیں دیکھی ہوئی ہوتی. بالکل ہندو والی طریقہ ہو گیا یہ. جبکہ سسر سے تو نکاح حرام ہے، نکاح حرام ہے تو اس کا مطلب ان سے پردہ بھی جو ہے کرنا ضروری نہیں ہے. اور اتنے لمبے لمبے گھونگھٹ کرا دیتے ہیں، بلکہ سسر کے سامنے اگر سر بھی کھل جائے، یعنی عورت بال کاٹ رہی ہے، بال کر رہی ہے، اور اگر اس کا سر بھی کھل جائے، تب اس کے بال بھی دکھ گئے، تب بھی گناہ نہیں ہوتا سسر کے سامنے. اور جو یہ ہو گئے ہمارے جیٹ ہو جاتے ہیں یا دیور ہو جاتے ہیں، ان سے تو بہت زیادہ سخت پردہ آیا ہے.
اور انہی سے جو ہے بالکل کیجولی باتیں ہوتی ہیں، بالکل ہنسی مذاق ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا، ان کے سامنے کیسے بھی مذاق کر لیں یا پردہ کریں یا نہ کریں تو بہت عام بات سمجھی جاتی ہے. تو یہ بہت غلط ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس سے پردہ کرنا ہے نہیں کرنا، اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں کسی کے بھی پیچھے چل کے. جو قرآن میں آ گیا وہ آ گیا، اور قرآن میں یہ نہیں آیا کہ تمہارے اوپر تمہارا دیور حرام ہے یا تمہارا چیٹ حرام ہے، نہیں آیا ایسا، بلکہ وہ اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اگر مان لو شوہر کا انتقال ہو جائے تو دیور سے نکاح ہو سکتا ہے یا جیٹ سے نکاح ہو سکتا ہے. جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے پھر پردہ بھی، بہت سخت پردہ بھی نہیں ہے ان سے. اسی طرح بھتیجے ہو گئے، سگے بھائی کے بچے ہو گئے، سگی بہن کے بچے ہو گئے، ان سے نکاح حرام ہوتا ہے. بھتیجے بھتیجیاں ہو گئی، بھانجیاں ہو گئی، تو ان سے بھی پھر پردہ نہیں ہے. جیسے ماموں سے ہو گیا، ماموں سے پردہ نہیں ہوتا، چاچاؤں سے پردہ نہیں ہوتا، چاچا چاچیوں سے، ٹھیک ہے، ان سے پردہ نہیں ہوتا. اور دیکھیں اس میں جیسے آیا ہے بناتکم، یعنی اپنی حقیقی لڑکی سے نکاح حرام ہے، لڑکی کی لڑکی سے بھی، بیٹے کی لڑکی سے بھی، یعنی بیٹی، پوتی، پرپوتی، نواسی، ان میں سب آ جاتی ہیں. اسی طرح جیسے اخواتکم ہے، یعنی حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اس بہن سے بھی جو باپ شریک ہو یا سوتیلی بہن ہو جو باپ میں شریک ہو، یا جن کے ماں باپ ایک ہوں یا الگ الگ ہوں، یعنی سوتیلی بہنیں ہوں، تو ان سب سے نکاح حرام ہے. اسی طرح امہاتکم میں آ جاتا ہے، یعنی اپنے باپ کی بہن جس کو پھوپھی کہتے ہیں، ان میں باپ کی حقیقی بہن ہو یا سوتیلی بہن ہو یا ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو، تو ان سب سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے. وخالاتکم، اور اسی طرح بہن خالائیں ہو گئیں، وہ بھی چاہے سوتیلی ہوں یا پھر وہ سگی ہوں، ان سے بھی نکاح حرام ہے. وبنات الاخی، یعنی بھائی کی لڑکیاں جن کو بھتیجی کہا جاتا ہے، چاہے وہ حقیقی ہوں یا سوتیلی ماں کے شریک ہوں یا سوتیلی باپ شریک ہوں، ہر طرح کی وہ بھی حرام ہے ان سے نکاح کرنا. اور اسی طرح بنات الاختی میں بھانجی، چاہے وہ کسی بھی طرح ہو، سوتیلی ہوں یا سگی ہوں، ان سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں رضاعت، دودھ شریک بہنیں یا جنہوں نے دودھ پلایا ہو، ان سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے. تو اس بارے میں نا بہت الگ الگ رائے ملتی ہیں اور بہت زیادہ اختلاف ملتے ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر میں زیادہ یہ آیا ہے کہ تھوڑا دودھ پیا ہو یا زیادہ دودھ پیا ہو، ایک مرتبہ پیا ہو یا کئی مرتبہ پیا ہو، اور دودھ پینے کی عمر میں ہی دودھ پیا ہو 2 سال کے اندر، تو ان صورتوں میں نکاح کی حرمت ہوگی، یعنی پھر جو ہے نکاح نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ حرام ہوں گے چاہے تھوڑا پیا ہو یا زیادہ پیا ہو. اسی طرح آتا ہے کہ ناک سے یا منہ کے راستے سے دودھ اندر چلا جائے تو بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح انجیکشن وغیرہ سے دودھ بچے کے اندر پہنچایا گیا ہو تو بھی جو ہے اس سے حرمت دودھ یعنی رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور پھر کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر دودھ پینے کی عمر نکل جائے، اس کے بعد اگر پیا ہو تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. اور اسی طرح دودھ شریک بہن سے بھی نکاح حرام ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ غلطی سے اگر 1 سپ چلا جائے، 2 سپ چلا جائے تو دودھ کی رضاعت ثابت نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچہ بھوکا ہو اور اس حالت میں وہ دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی بہت ساری الگ الگ رائے ملتی ہیں. بہرحال اگر دودھ پیا ہے دودھ پینے کی عمر میں تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے وہ مائیں، اور ان سے جو بیٹیاں ہیں یا بیٹے بیٹیاں ہیں ان سے بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے. تو زیادہ راجح رائے ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ دودھ پینے کی عمر میں دودھ پیا ہو، چاہے وہ تھوڑا پیا ہو یا وہ زیادہ پیا ہو، 1 بار پیا ہو یا کئی بار پیا ہو، تب رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. 1 گھونٹ سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اگر دودھ پینے کی عمر میں پیا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.